غیر قانونی حرکت کو روکتے ہیں، میں تمہیں معصوم سمجھوں یا بیوقوف؟ تمہیں میں بیوقوف دکھائی دے رہی ہوں جبکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا ہے۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ بس اتنا جتنی دیر میں 2 بھاری لفافوں پر تمہارا اور میرا نام لکھا جاتا ہے۔ میں مسلسل سوچ رہی ہوں کہ ان لفافوں میں آخر کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا تو صحیح کہ ان میں ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تمہارے نظریے کے مطابق تو تقدیر آسمانوں پر لکھی جاتی ہے۔ زمین والے اتنے خود مختار کب سے ہو گئے کہ آسمان والوں کی منشا اور مرضی کے بغیر فیصلے کریں؟ ہماری زمین کے فیصلے زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ پس آئینہ کوئی اور ہے۔ مجھے تو آئینے کے دونوں طرف ایک جیسے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھو، وہ جو سامنے موڑ آ رہا ہے وہاں سنا ہے کہ ایک آسیب کا ڈیرا ہے۔ مجھے اس موڑ سے گزرتے ہوئے ہمیشہ ڈر لگتا ہے۔ میں تو اب ہر موڑ پر کسی آسیب کو دیکھتی ہوں۔ کبھی کوئی آسیب میری گردن کاٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی میرے لباس پر مقدس حروف ڈھونڈتا ہے، کبھی کوئی بدرنگ وحشی آسیب میرا جسم اور کبھی میری روح کو کچلتا ہے اور مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں کمزور، ادھوری اور جہنمی ہوں۔ شاید اسی لیے آسیب ہی اب ہمارا مقدر ہے۔ تم پھر مقدر پہ آ گئی۔ وہ جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، آخر اس کے مقدر میں ساری اچھائی، ساری طاقت، ساری خوشیاں، ساری حاکمیت کیوں لکھ دی گئی ہیں؟ میں نے آج تک کسی حاکم یا ان کے ہر کاروں کو اپنے خلاف فیصلہ لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آصف زدہ موڑ ہمارے آگے ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہمارے بہت نزدیک آ چکا ہے۔ تم کچھ اچھے کلمات دہرانا چاہو تو دہرا لو، کیونکہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمیں چھوئے بغیر ہی ہم سے آگے نکل گیا۔ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ وہی تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ بے وقوف لڑکی، وہ دیکھو، وہ آگے دیکھو، وہ حادثہ ہو چکا ہے۔ اس نے دوسری 2 لڑکیوں کو کچل دیا ہے، اور ہم شاید ہمارے لیے کوئی اور آ رہا ہوگا، دیت کی رقم اپنی لیے دینے کی طاقت رکھنے والا، ایک اور دوسرا ہمارے جسموں کے ساتھ ساتھ انصاف کو روننے اور کچلنے والا ایک اور مقدس ہرکارا۔ لگتا ہے وہ ابھی راستے میں ہے، مگر اس کا چہرہ تو وہی تھا۔ یاد رکھو، سارے زومبیز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔